السلام علیکم معزز ناظرین۔ خوابوں کی دنیا ایک ایسی پراسرار اور وسیع کائنات ہے جس کے بارے میں ہر انسان جاننے کا متجسس رہتا ہے۔ اسلام میں خوابوں کی بڑی اہمیت ہے اور سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے جو انسانی زندگی کے اہم ترین مرحلے یعنی نکاح سے متعلق ہے۔ خواب میں نکاح دیکھنا ایک ایسا تجربہ ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ نکاح کا خواب دیکھنا عموماً خیر و برکت، خوشی اور زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن خواب کی تعبیر اس کے سیاق و سباق، خواب دیکھنے والے کی اپنی حالت اور خواب کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر منحصر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مختلف صورتوں اور ان کی تعبیرات کا احاطہ کریں گے تاکہ آپ اپنے خواب کا صحیح مطلب سمجھ سکیں۔ علم تعبیر کے ماہرین، خاص طور پر امام ابن سیرین کے نزدیک، خواب میں نکاح کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی عنایت اور خاص فضل کی علامت ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ نوجوان یا لڑکی یہ خواب دیکھے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا قوی اشارہ ہے کہ اس کی زندگی میں جلد ہی کوئی خوشگوار تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ تبدیلی نہ صرف شادی کی صورت میں ہو سکتی ہے بلکہ یہ کسی نئی ملازمت کے ملنے، کاروبار میں ترقی پانے یا معاشرے میں عزت و وقار میں اضافے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہے اور وہ اس پر خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ خواب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے خود کو دیکھے جسے وہ پہلے سے نہیں جانتا۔ اگر نکاح کسی نامعلوم عورت سے ہو رہا ہو تو تعبیر بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے کسی بڑے منصب یا ذمہ داری کے ملنے کی علامت ہے۔ تاہم بعض صورتوں میں اگر خواب کی کیفیت پریشان کن ہو تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی کے کسی ایک دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور وہ ایک بالکل نئی شروعات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو فوت ہو چکی ہے تو اس کی تعبیر بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے کام میں کامیابی حاصل کرے گا جس سے وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا یا وہ کام اس کی نظر میں ناممکن ہو گیا تھا۔ شادی شدہ افراد کے لیے نکاح کا خواب دیکھنا مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر ایک شادی شدہ مرد خواب میں دیکھے کہ وہ دوسرا نکاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اصل زندگی میں بھی دوسری شادی ہوگی، بلکہ یہ اس کے رزق میں اضافے، کاروبار میں وسعت اور برکت کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنی موجودہ زندگی میں مزید خوشیاں اور وسائل میسر ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ عورت خود کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے شوہر کو کوئی بڑی کامیابی ملے گی یا ان کے گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ بعض علماء کے نزدیک ایسی عورت کے لیے یہ خواب اس کی بیٹی یا بیٹے کی جلد شادی کی خوشخبری بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ جو خوابوں کی تعبیر میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خواب میں شادی کی تقریب کیسی تھی۔ اگر خواب میں نکاح کے ساتھ بہت زیادہ شور و غل، ناچ گانا یا ڈھول دھماکہ نظر آئے تو اہل تعبیر اسے اچھا خواب تصور نہیں کرتے۔ ایسے خواب کو عموماً کسی پریشانی، دکھ یا مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نکاح کی تقریب نہایت سادہ، پروقار اور پرسکون ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی زندگی میں حقیقی خوشی اور برکت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے نکاح میں لوگ خاموشی اور ادب سے شریک ہیں تو یہ اس کی بلند بختی اور نیک نامی کی علامت ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ دلہن کو نہیں دیکھ پاتا یا اسے دلہن کا نام تک معلوم نہیں تو بعض اوقات یہ خواب احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں علماء صدقہ دینے اور اللہ سے عافیت مانگنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ خواب کا مقصد کبھی کبھار انسان کو خبردار کرنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو اسے اس کے اصل مقصد یا دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا تنبیہی خواب ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے۔ خواب میں نکاح کی ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان اپنے کسی محرم رشتے سے نکاح کرتے ہوئے خود کو دیکھیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ خواب پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن تعبیر کی روح سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یا وہ رشتہ دار اس کے ذریعے کوئی بڑا فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ صلہ رحمی اور خاندانی تعلقات کی مضبوطی کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا نکاح کسی بادشاہ یا کسی بہت بااثر شخصیت سے ہو رہا ہے
تو یہ اس کے خاندان کے لیے خوشحالی اور اس کے شوہر کے لیے ترقی کے مواقع کھلنے کی علامت ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر خواب لازمی طور پر کوئی تعبیر نہیں رکھتا۔ بعض اوقات انسانی ذہن کے خیالات، روزمرہ کی خواہشات اور سوچیں بھی خوابوں کی شکل میں ڈھل جاتی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان دن بھر اپنی شادی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور رات کو خواب میں اپنا نکاح دیکھ لے تو عین ممکن ہے کہ یہ اس کے اپنے نفس کی گفتگو ہو، جسے حدیث میں حدیث نفس کہا گیا ہے۔ ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو بیدار ہونے کے بعد بھی یاد رہے اور اس کے دل پر ایک خاص اثر چھوڑ جائے۔ خواب میں نکاح کے وقت اگر گواہ موجود ہوں اور مہر کا ذکر بھی ہو رہا ہو تو یہ اس بات کی پختہ علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے، یا وہ اپنی زندگی میں کوئی بہت ہی نیک اور جائز کام شروع کرنے والا ہے۔ نکاح کا خواب دراصل ذمہ داری قبول کرنے کا نام بھی ہے۔ یہ خواب انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں سنجیدگی اختیار کرے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اگر کوئی قیدی خواب میں نکاح ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیر اس کی رہائی سے کی جاتی ہے، اور اگر کوئی مقروض یہ خواب دیکھے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر دے گا۔ آخر میں یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے صرف ان لوگوں سے بیان کریں جو آپ کے خیر خواہ اور سمجھدار ہوں۔ خواب میں نکاح دیکھنا ایک ایسی خوشخبری ہے جو زندگی کے جمود کو توڑنے اور نئی امیدیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر تعبیر میں کوئی پہلو پریشان کن محسوس ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا اور صدقہ تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام اچھے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ نکاح سے متعلق ان تعبیرات نے آپ کے ذہن میں موجود سوالات کے جوابات دے دیے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔